تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آپ کس نعمت کو جھٹلا سکتے ہیں؟ غوث پاک کی ذات کو دیکھے تو ایک غوث پاک نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر رسول کا غلام بنا دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھے تو لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر حضور کو امتی بنایا ہے انہوں نے۔ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ آج ہمارا مولوی منبر پر کھڑے ہو کر زور لگاتا ہے، کوئی بندہ اس کی مجلس سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہے، تسی بھی جانتے ہو آج شب برات ہے گی، آج شب قدر ہے گی، آج عید دی رات ہے، آج روزے شروع ہو گئے، چلو مسجدیں چلیے، مولوی صاحب کہتے کرو توبہ، سارے کان لپیٹ کے باہر چلے جاتے ہیں۔ ایمی ہے گا نہیں ہے گا؟ بولو تو صحیح یار، گل سچی ہے۔ ذاکر اپنا اگلا پچھلا زور لگا دیتا ہے، بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، لیکن قربان جاؤں جو سچے سچے لوگ ہیں، جو خالص لوگ ہیں، جو نبی کے اس سمندر سے فیض یاب ہیں، وہ لوگ اگر ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اللہ لاکھوں لوگوں کو کفر سے نکال کر اسلام کی دولت عطا فرمائے۔ اور پھر جب وقت آخر آئے گا، اسلام پر بڑا کرا وقت ہوگا، مولوی بھی موجود ہوں گے، ذاکر بھی موجود ہوں گے، پیر بھی موجود ہوں گے، مجاہدین بھی موجود ہوں گے، تلواریں بھی ہوں گی، کلاشن کوفی بھی ہوں گی، پتہ نہیں کیا کیا ہتھیار چل جائیں گے، لیکن اسلام مغلوب ہوگا۔ اس اسلام کو غلبہ دلانے کے لیے جو ہستی نظر آئے گی وہ بھی محمد رسول اللہ کے انہی دریاؤں کا فیضان امام محمد مہدی نظر آئے گا۔ یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، ان سے بڑی اور نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ امام حسن سے بڑھ کر اور نعمت کون سی ہے؟ امام حسین سے بڑھ کر اور نعمت کون سی ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے؟ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کو عطا فرمائی ہے۔ امام حسین یا امام حسن دونوں ہستیاں ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی لوگ تھے؟ یہ نبی کے نواسے تھے، یہ رسول اللہ کی اولاد تھے۔ ان کے ذریعے سے آج میں کہتا ہوں لوگ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں جی میں سید تمہارے رسول ہوں۔ مولوی صاحب، ذاکر صاحب بالخصوص جو نہیں بھی ہوتا وہ بھی اپنے نام کے ساتھ لگا دیتا ہے جی میں سید تمہارے رسول ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاندان ہی بڑے عالی شان ہے۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری نسبت اس کے ساتھ جڑ جائے۔ عالی لوگوں کا خاندان ہے، عالی لوگوں کا خاندان، لیکن سوچے وہ خاندان شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ وہ خاندان یا امام حسن سے شروع ہوتا ہے یا امام حسین سے شروع ہوتا ہے۔ تاریخ کے اندر پوری دنیا میں کوئی تیسری ہستی ایسی نہیں ہے۔ ایک ہمارا مولوی بولا، اس نے کہا جی میں جب شجرہ دیکھتا ہوں تو میں جا کر حیران ہو جاتا ہوں کہ جب نام آتا ہے حسن بن علی بن ابی طالب تو میں اس بات پہ حیران ہو جاتا ہوں کہ یہاں پہنچ کر معاذ اللہ سننا معاذ اللہ وہ کہتا ہے نبی علی میں ضم ہو گیا۔ میں کہتا ہوں نادان، ٹکڑے تجھے ملے ہیں کھانے کے لیے کھا، لیکن کم از کم اپنوں کو تو نہ بھونکنا، اپنے عقیدے میں تو تلوار مت چلا۔ سن، علی کے تو اور بھی 5 سے بیٹے موجود ہیں۔ کیوں بھائی؟ حضرت علی کے تو کچھ 17-18 بیٹے تھے، علی کے تو اور بھی بیٹے موجود ہیں، انہیں سید اور سردار کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ وہ علی کے بیٹے ہیں، حسن اور حسین نبی کی لختے جگر کے بیٹے۔ تو پتہ کیا چلا کہ شان علی کا بیٹا ہونے سے نہیں ملتی، شان سیدہ خاتون جنت کا بیٹا ہونے سے ملتی۔ شان کہاں ملتی ہے؟ بولیں کہاں ملتی ہے؟ سیدہ کی وجہ سے ملتی ہے۔ اور سیدہ کی وجہ سے کیوں ملتی ہے؟ اس لیے کہ سیدہ خون ہے محمد رسول اللہ۔ یہ بات یاد رکھیں، کوئی صحابی ہو، بڑے سے بڑا صحابی، ابو بکر سے لے کر تمام صحابہ تک، آل بیت کا کوئی فرد ہو، ازواج مطہرات ہو یا حضرت امام علی مقام امام حسین کی ساری اولاد، اگر کسی کو کوئی رتبہ ملا ہے تو وہ رتبہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ملا۔
اہل بیت پہلے صحابی بنتا ہے پھر اہل بیت بنتا ہے. یہ نقطہ یاد رکھیں. اہل بیت صحابی کسے کہتے ہیں؟ تعریف سنائیں. جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی. کوئی پتہ نہیں تھا صحابی کیوں کہتے ہیں. صحابی وہ ہوتا ہے جو حضور کے سامنے بیٹھا, بڑے مقدر والا بندہ ہے یہ صحابی جو ہے, جو حضور کے سامنے بیٹھا, اس نے حضور کے چہرے کی زیارت کی اور حضور کی زیارت کرنے کے ساتھ حضور کا کلمہ پڑھ لیا. کلمہ تو آپ بھی پڑھتے ہیں نا, بولے پڑھتے ہیں نا. کئی ایسے خوش نصیب موجود ہیں جنہیں حضور کی زیارت خواب میں ہوتی ہے, لیکن نہ آپ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے صحابی بنے ہیں, نہ حضور کی زیارت کرنے کی وجہ سے صحابی بنے ہیں. کیوں؟ خواب میں زیارت ہو رہی ہے, ظاہری مجلس حضور کی نصیب نہیں ہو رہی. ظاہری مجلس جس خوش نصیب کو نصیب ہوتی ہے اسے صحابی کہتے ہیں. اور وہ وہی لوگ تھے, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, جو گزر گئے اس دنیا سے, وہ وہی لوگ تھے جو رسول کے صحابی بنے. اب سنیں اہل بیت کون ہے؟ رسول اللہ کے گھر والے. کون؟ بولے رسول اللہ کے خاندان والے. اہل بیت میں سے پہلا فرد حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. ٹھیک ہے, یہی پر بات روکتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, رسول اللہ کے خاندان میں تو ابو لہب بھی موجود تھا. بولے تھا کہ نہیں تھا؟ حضور کا چاچا تھا نا جی, حضور کا خاندان تھا. حضور کے خاندان میں عتبہ اور عتیبہ بھی موجود تھے, حضور کے چاچے کے بیٹے تھے, خاندان تھا. وہ خاندان اہل بیت میں کیوں نہیں شمار کیا جاتا؟ خدیجہ الکبریٰ حضور کے خاندان سے تو نہیں تھی, عائشہ صدیقہ حضور کے خاندان سے تو نہیں تھی, تو پھر انہیں اہل بیت میں کیوں شامل کیا جاتا ہے؟ اور قرآن کا اگر آپ اسلوب دیکھیں نا, قرآن نے جہاں اہل بیت کی بات کی ہے وہاں اہل بیت سے مراد قرآن نے ازواج رسول لی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ آج تو آپ سنتے ہیں نا اہل بیت کون ہے, فلاں فلاں فلاں, لیکن قرآن ہم نے قرآن کی ماننی ہے یا ذاکر کی ماننی ہے؟ بولے کس کی مانیں گے؟ قرآن کی مانیں گے یا نبی کے فرمان کی مانیں گے اور کسی کی نہیں مانیں گے؟ تو قرآن کہتا ہے, اسلوب قرآن یہ ہے کہ اہل بیت رسول کی ازواج کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. بڑی مشہور آیت آپ سنتے ہیں اور آج کل تو مسلسل سن رہے ہوں گے. اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت, اے گھر والوں, اللہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے. اب اس کی پچھلی آیتیں پڑھیں نا, اس آیت سے پچھلی آیتیں, تو اس میں اللہ براہ راست خطاب فرما رہا ہے حضور کی بیویوں سے, حضور کی ازواج سے. تو اصل قرآن کی روح سے اہل بیت حضور کی ازواج ہے. اب یہ اہل بیت کیسے بنی؟ غور کریں. ابو لہب اہل بیت میں نہیں آ سکا, حضور کا خاندان تھا. عتبہ اور عتیبہ حضور کے خاندان تھے لیکن اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکے. ابو جہل اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکا. مکہ والے اور بندے حضور کے قریبی رشتہ دار ابو طالب اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکا, حضور کا چچا تھا. یہ کیوں شامل ہو گئی؟ اس لیے کہ ابو لہب حضور کے خاندان سے تو تھا لیکن اس نے محمد الرسول اللہ نہیں کہا تھا. سمجھ آئیے؟ اس نے محمد الرسول اللہ نہیں کہا تھا, اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. خدیجہ الکبریٰ ہو یا عائشہ صدیقہ, وہ اہل بیت میں داخل ہو گئی اس لیے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا. اچھا, کئی ایسی عورتیں ہیں جنہیں رسول اللہ نے نکاح کا پیغام دیا. بعض عورتوں کو خود رسول اللہ نے انکار کر دیا, بعض عورتوں نے رسول اللہ کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا. یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. کئی ایسی عورتیں ہیں جن عورتوں نے قبول نہیں کیا وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتے. سمجھ آئیے؟ وہ اہل بیت میں شامل ہے, انہیں نہیں گنا جاتا, انہیں اہل بیت میں
اب اہل بیت میں کون شامل ہیں اور اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ سب سے پہلے جو بندہ اہل بیت میں داخل ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے رسول کا کلمہ پڑھے. وہ رسول کا بولے، وہ رسول کا کلمہ پڑھے. جس نے رسول کا کلمہ پڑھ لیا وہ کون ہوتا ہے؟ نہیں، صحابی. وہ کون ہوتا ہے؟ صحابی. تو اب بولیں صحابی پہلے یا اہل بیت پہلے؟ صحابی. بولیں بولیں یار. اور یہ یاد رکھیں اہل بیت بھی رسول کے صحابی ہی ہیں. اہل بیت بھی رسول کے پہلے صحابی ہیں، اس کے بعد گھر کے فرد بنے ہیں. تو پھر رتبہ اور درجہ جو صحابہ کا ہوا نا، رسول کے ساتھیوں کا ہوا، جن کی تعریفیں اللہ قرآن میں کہتا ہے، رب کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ارے او لوگو، او کرنے دارو، سن لو، جب تک تم میرے محمد کے صحابہ جیسا ایمان نہیں لاؤ گے تم مومن نہیں ہو سکتے. جس طرح میرے محمد کے صحابہ نے کلمہ پڑھا ہے، جب تک تم ویسا کلمہ نہیں پڑھو گے تم مومن بولے مومن نہیں ہو سکتے. تو میرے دوستو، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ اصحاب کو چھوڑ کر اہل بیت کا دامن پکڑے اور بندہ سمجھے میں کامیاب ہو گیا؟ وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور صرف آخری بات، اہل بیت اور صحابہ کے تعلق کو اگر دیکھنا ہو نا تو پھر ہمیں لمبی چوڑی بحثیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آج یہ جس بندے کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں نا، اس کی ساری ہسٹری کو دیکھ. اب بڑی حیران کرنے والی بات ہے، امام حسین کی جب بات آتی ہے تو صرف امام حسین کی پیدائش بیان کی جاتی ہے اور یا امام حسین کی شہادت بیان کی جاتی ہے. ایسے ہی ہے. 53 سال امام حسین نے زندگی گزاری ہے. کتنے سال؟ بولو 53 سال. کوئی بندہ یہ نہیں بتاتا کہ ان 53 سالوں میں امام حسین کیا کرتے رہے. آج تک کسی نے بتایا؟ وہ پٹن کٹن والی گالی نظر آتی ہے اور کوئی گل نہیں ہے. آج تک کوئی نہیں بتائے گا کہ 53 سالوں میں امام حسین نے زندگی کیسے گزاری ہے. دوستان محترم، ان 53 سالوں میں امام حسین نے زندگی رسول اللہ کے اصحاب کے ساتھ گزاری ہے. کس کے ساتھ گزاری ہے؟ اور جب تک حسین رسول اللہ کے اصحاب کے ساتھ تھے، اصحاب نے اپنی جانوں سے بڑھ کر حسین کی حفاظت کی. نہیں سمجھ آئی؟